الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا، جس کسی نے کسی مومن کو قتل کیا متعمداً جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے. وأعد لہ، اور رب تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمان کے خون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور بتلایا ہے. پیچھے آپ نے سنا کہ صحابہ کرام کا اختلاف ہوا کہ جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے، ہجرت کر نہیں آئے تھے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ منافقین ہیں، انہیں قتل کر دو. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ مسلمان ہے، صرف محض ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر ہم قتل کرنے کا ان کو ارادہ کریں. یا پھر بعض جو غزوہ احد سے واپس گئے تھے ان کے بارے میں یہ آیات اتری تھی. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو شخص کوئی مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور پیغمبر صلی والسلام کی تصدیق کرنے والا ہو، اگر اس شخص کو کوئی شخص قتل کر دے تو وہ اپنا یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین کی ہاں اس کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن کو قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور پھر وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے. رب تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ نے جہنم کے اندر بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو مسلمان کے خون کی بڑی اہمیت ہے. مفسرین نے اس آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں تک کہ لکھا کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ابدی جہنم میں رہے گا. لیکن یہ بات غلط ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام کے پاس آپ صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے. تو اس کو پتہ چلا کہ ایک شخص، ایک راہب، ایک عالم، ایک اللہ رب العالمین کے دین کو جاننے والا کوئی شخص ہے، میں جا کر کے اس سے مشورہ کروں کہ میری کوئی معافی ہو سکتی ہے، میرا کوئی معاملہ یا کوئی حل نکل سکتا ہے. وہ گیا اور جا کر کے اس سے بات کی. اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا مجھے میرا رب معاف کر دے گا؟ اللہ کی رحمت اتنا وسیع ہے. تو اس شخص کو، اس مولوی، اس عالم، اس راہب نے کہا کہ 99 قتل کیے، تو نے تو بہت بڑا جرم کیا، تجھے اللہ کہاں معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا جب اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، 99 کر دیے، تو 100 پورے کر دیتا ہوں، تجھے بھی قتل کر دیتا ہوں. تو یہاں سے چلتا چلتا پھر اس کو کسی نے بتایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا عالم دین ہے، اس سے آپ بات کرو، اس سے مشورہ کرو کہ کوئی نہ کوئی بات آپ کو بتائے گا اللہ کے دین کی، جہاں سے آپ کی بخشش ہو جائے. آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ. تو وہ شخص گیا اس کے پاس. اس نے کہا میری بخشش اور میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے آپ کی بخشش. آپ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے معافی مانگے، توبہ کرے، آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو پھر اس شخص نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی. اس نے کہا، اس عالم نے، کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. جب وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کے جا رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اس علاقے کے اندر رہیں گے، اس علاقے کے جو باسی ہے، آپ کو ہمیشہ انہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو ہمیشہ اس نے ان حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو دیکھیں گے تو پھر وہ آپ سے یہ کام لینا چاہیں گے. تو آپ جب یہاں سے دور چلے جائیں گے، آپ جا کر کے وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے رہے. جب وہ جا رہا تھا راستے کے اندر تو اللہ رب العالمین نے اسے موت دے دی. موت آئی راستے کے اندر تو جنت اور جہنم دونوں والے فرشتے آ گئے. بعض نے کہا کہ جنت والوں نے کہ یہ توبہ کر چکا تھا، ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے لینے آئے ہیں جنت کے لیے. جہنمیوں نے کہا نہیں، کہ ہم یہ توبہ اس نے بعد میں کی ہے، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، ابھی تو اس نے توبہ کی ہے، ابھی یہ جا رہا تھا جس سفر میں، وہاں جا کر کے یہ عبادت کرتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ہمیں اسے جہنم لے جانے تھے اس کی روح کو. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس کا جو راستہ تھا وہ ناپتے ہیں،
اگر یہ زیادہ راستہ طے کر چکا ہو تو ہم پھر جنت والے سے لے جائیں گے، کیونکہ راستہ فاصلہ کم رہ چکا ہوگا۔ اگر اس نے زیادہ راستہ عبور نہیں کیا ہو، فاصلہ باقی زیادہ رہ گیا ہو جہاں یہ جا رہا تھا، تو پھر ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو یہ فاصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، اور راستہ ناپنے لگے تو وہ جو راستہ تھا عبور کر کے آیا تھا، چل رہا تھا، وہ راستہ کم تھا، اور جو راستہ اس نے طے کرنا تھا وہ زیادہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس راستے کو بڑھا دیا، اس نے سچی توبہ کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہے قتل کرنا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے جن پر اللہ کی وعید ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، وہ یہ گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ناحق کسی کا خون بہانا، اور پھر والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ ناحق بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو شخص، دو مومن، دو تلواریں لے کر کے نکلیں گے، آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو جہنم میں جائے گا، قاتل تو قتل کرنے والا ہے، مقتول کی بات سمجھ میں نہیں آئی، جو قتل ہو رہا ہے وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کو موقع ملا، وہ غالب آ گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اگر اس کو موقع مل جاتا، یہ غالب آ جاتا، یہ اس کو قتل کر دیتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے حسابوں میں سے جو حساب ہوگا وہ خون کا حساب ہوگا، کہ اس نے اس کو قتل کیا تھا، اس نے اس کے ناحق بدلہ لیا تھا، یا اس نے اس کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمان کے خون کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔